السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ Welcome to Intensive 3 Day 6. We'll start by revising our present tense chart. Present tense chart: huwa yansuru, huma yansurani, hum yansuruna, hiya tansuru, huma tansurani, hunna yansurna, anta tansuru, antuma tansurani, antum tansuruna, anti tansurina, antuma tansurani, antunna tansurna, ana ansuru, nahnu nansuru. Present tense light اور lightest کون کون سے ہوتے ہیں؟ لائٹ پریزنٹ ٹینس ہوتے ہیں، ہوا ینسرو ہوتا ہے اور لائٹ اس کا کیا ہوگا؟ ینسرا، اور لائٹسٹ ہوگا ینسر۔ ہما ینسرانی، اس کا لائٹ کیا ہوگا؟ ینسرا، اور لائٹسٹ بھی ہوگا ینسرا۔ ہم ینسرونا، اس کا لائٹ اور لائٹسٹ ہوگا ینسرو۔ ہیا تنسرو، اس کا لائٹ ہوگا تنسرا اور لائٹسٹ ہوگا تنسر۔ ہما تنسرانی، اس کا لائٹ ہوگا تنسرا اور لائٹسٹ ہوگا تنسرا۔ ہننا ینسرنا، اس کا لائٹ اور لائٹسٹ سیم ہوں گے۔ ہننا ینسرنا، لائٹ ینسرنا اور لائٹسٹ بھی ینسرنا۔ انتا تنسرو، اس کا لائٹ ہوگا تنسرا اور لائٹسٹ ہوگا تنسر۔ انتما تنسرانی، اس کا لائٹ ہوگا تنسرا اور لائٹسٹ بھی تنسرا۔ انتم تنسرونا، لائٹ ہوگا تنسرو اور لائٹسٹ بھی تنسرو۔ انتی تنسرینا، لائٹ ہوگا تنسری اور لائٹسٹ بھی تنسری۔ انتما تنسرانی، تنسرا لائٹ اور تنسرا ہی لائٹسٹ۔ انتنا تنسرنا، تنسرنا کا لائٹ اور لائٹسٹ نارمل کی طرح ہی ہوگا تنسرنا تنسرنا۔ انصرو، انا انصرو، تو انصرو کا لائٹ ہوگا انصرا، لائٹسٹ ہوگا انصر۔ نحنو ننصرو، ننصرو کا لائٹ ہوگا ننصرا اور لائٹسٹ ہوگا ننصر۔ پھر ہم نے پڑھے تھے لائٹ حرف اینڈ لائٹسٹ حرف۔ لائٹ حرف ہم نے پڑھے تھے ان، لن، لکی، اذن، حتی، جو کہ پریزنٹ ٹینس کو لائٹ بنا دیتے ہیں، اور لائٹسٹ حرف ہم نے پڑھے تھے ان، لم، لما، والفلی، یہ پریزنٹ ٹینس کو لائٹسٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ سورہ المنافقون یاد کرنے اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کی جو ہے اس کو سمجھنا ہے اپنی عربک گرامر کے تھرو، جو کہ ہم لوگ عربک گرامر پڑھ چکے ہیں نا، اس کے تھرو ہم نے اب سورہ المنافقون کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کلاسز کے بعد آپ سورہ المنافقون یاد کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، آج ہم بیسکلی پڑھیں گے یہ کہ ہمارا جو ہم لوگ فیملیز یاد کر رہے ہیں، جو ہم لوگ 2 فیملیز یاد کر بھی چکے ہیں، اسلمہ اور علمہ، اور ہم لوگ فیملیز یاد کر رہے ہیں، ان فیملیز کا مقصد کیا ہے، ان فیملیز کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربک لینگویج میں موسٹلی ورڈز جو ہوتے ہیں نا، موسٹ آف دا ٹائم ورڈز 3 حروف سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موسٹلی ورڈز جو ہوتے ہیں وہ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ 3 حروف سے مل کے بنے ہوتے ہیں، جیسے عین، لام، میم، یہ 3 حروف ہیں، ان سے مل کے ورڈز بنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ عربک میں کوئی بھی ورڈز جو ہیں ان سے مل کے بنے ہوں گے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ عین، لام، میم کو ہم کہیں گے روٹ لیٹرز۔ کیا بولیں گے؟ روٹ لیٹرز۔ تو ہم لوگ ایک ورڈ ہے ہمارے پاس عربک میں علمہ، تو علمہ میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین، لام، میم۔ یا پھر ہمارے پاس اگر ورڈ ہے یعلم یا علمہ، تو اس میں جو روٹ لیٹر ہے وہ کیا ہوگا؟ عین، لام، میم۔ اچھا، عربک میں جو یہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جو فرسٹ حرف ہوتا ہے، پہلا حرف ہوتا ہے روٹ لیٹر کا، اس کو کہتے ہیں فا لیٹر، دوسرے حرف کو کہتے ہیں عین لیٹر، اور
تھرڈ لاسٹ والے حرف کو کہتے ہیں لام لیٹر. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ عین ہے فا لیٹر, لام ہے عین لیٹر اور میم ہے لام لیٹر. اس کو یاد ایسے رکھنا کہ فا فار فرسٹ اور لام فار لاسٹ اور بیچ میں عین ہے. اور یہ فا عین لام کیوں ہے, یہ عربک میں کہتے ہیں کیونکہ اس سے کیا بنتا ہے, فعل بنتا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ ورڈ فعل بنتا ہے. تو روٹ لیٹر کے فرسٹ حرف کو فا لیٹر, دوسرے کو عین لیٹر اور لاسٹ والے کو لام لیٹر کہیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے روٹ لیٹر ہے سین لام میم. سین لام میم, اس میں ہمارے پاس سین ہے فا لیٹر, لام ہے عین لیٹر اور میم ہے لام لیٹر. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایک اور روٹ لیٹر ہے جس سے ڈفرینٹ ورڈز مل کے بنتے ہیں. تو یہ کیا ہم لوگ کہیں گے, سین فا لیٹر, لام عین لیٹر اور میم لام لیٹر. اچھا, اب ہمارے پاس دو روٹ لیٹرز ہیں, عین لام میم اور عین میم اور لام. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عین لام میم اور عین میم لام یہ سیم ہے. یہ سیم نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ روٹ لیٹرز ہیں. آرڈر میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ روٹ لیٹر اور یہ روٹ لیٹر ڈفرینٹ ہیں. تو جب ڈفرینٹ روٹ لیٹر ہوں گے تو ڈفرینٹ میننگ ملے گا ہمیں. میننگ پھر سیم نہیں ہوگا. روٹ لیٹر ڈفرینٹ ہوا تو میننگ ہمیں ڈفرینٹ ملے گا. جیسے ڈفرینٹ سیڈز وچ ول گیو ڈفرینٹ فروٹس. ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ روٹ لیٹرز ہیں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک روٹ لیٹر ہے عین لام میم. عین لام میم, اس سے ہمارے پاس ڈفرینٹ ورڈز بنیں گے. ڈفرینٹ ورڈز بنیں گے عربک میں. علم, علم, اعلم, یعلم, اعلاما, تعلم, متعلم, علامۃ, استعلم, معلوم, تعلیم. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ورڈز بنے ہیں ود دا سیم روٹ لیٹر. عین لام میم ہمارے پاس روٹ لیٹر تھا. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو کیا بتایا, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عین لام میم روٹ لیٹر ہے اور عربک میں ہم لوگ روٹ لیٹر کے پہلے حرف کو کہتے ہیں فا لیٹر, سیکنڈ کو عین اور لاسٹ کو لام لیٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے, علم. علم, تو اگر اس کو ہم لوگ ریپلیس کریں ود فا عین اور لام جو کہ ہم لوگ عربک میں بولتے ہیں, تو ہم لوگ کیا بولیں گے کہ یہ علم کیا ہے, فعل. مطلب فا عین کی جگہ فا لگا دیں گے, سیکنڈ روٹ لیٹر کی جگہ عین اور جو لاسٹ روٹ لیٹر ہے اس کی جگہ لام لگا دیں گے. فعل, علم فعل. تو اصل میں یہ ہمیں فیملی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیں فیملی بتاتے ہیں کہ فا عین لام. علم فعل, علم فعل. اس کو اگر ہم لوگ ریپلیس کریں فا عین لام سے تو اعلم افعل. عین لام میم ریپلیس کر رہے ہیں افعل. یعلم یفعل, اعلاما افعالا, اعلاما افعالا, تعلم تفعل. عین لام میم روٹ لیٹر ہے, اس کو ہم لوگ ریپلیس کر رہے ہیں وتھ فا عین اور لام. باقی عین لام میم کے علاوہ اور جو بھی کچھ ہے وہ روٹ لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے متعلم متفاعل, علامۃ فعالۃ, استعلم استفعل, معلوم مفعول, تعلیم تفعیل. اچھا, اب یہ روٹ لیٹر سیم ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ روٹ لیٹر کون سا ہے, عین لام میم. ان سب کا روٹ لیٹر سیم ہے لیکن فیملیز ڈفرینٹ ہیں. فیملیز کیا ہیں, ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ فیملیز کے ورڈز ہیں یہ. تو کیونکہ روٹ لیٹر سیم ہے تو ان کا کچھ جو میننگ ہوگا کچھ ملتا جلتا ہوگا, لیکن فیملیز ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کا میننگ ڈفرینٹ ہوگا. جیسے علامہ اور تعلمہ. علامہ ایک الگ فیملی ہے اور تعلمہ ایک الگ فیملی ہے. ٹھیک ہے, لیکن علامہ کا مطلب کیا ہے, ہی ٹاٹ, اس نے پڑھایا. اور تعلمہ کا مطلب ہے ہی لرنڈ, اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے, تو اصل میں عین لام میم جو روٹ لیٹر ہے عین لام میم, اس کا اصل میں مطلب ریلیٹڈ ٹو نالج ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے نالج. مطلب کوئی بھی ورڈ ہوگا نا جس کا روٹ لیٹر عین لام میم ہوگا, اس کے اندر
انفارمیشن کا آئیڈیا ضرور ہوگا، اس کے اندر کچھ خبر ہوگی یا پڑھنے کا، یا مطلب نالج سے ریلیٹڈ ہوگا وہ. جس کا روٹ لیٹر عین لام میم ہوگا اس میں جو میننگ ہوگا وہ نالج سے ریلیٹڈ ہوگا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ روٹ لیٹر فیملی کون سی فیملی میں ہے. ڈفرینٹ فیملیز کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح تعلیم، اس کا بھی روٹ لیٹر عین لام میم ہے، لیکن کیونکہ اس کی فیملی ڈفرینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے، اسی طرح متعلم کا بھی جو ہے ڈفرینٹ ہے فیملی، اس کا مطلب ہے اسکالر. ٹھیک ہے، تو یہ سب ریلیٹ کر رہے ہیں نا ود نالج. ٹھیک ہے، نالج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے ان کا روٹ لیٹر جو ہے وہ سیم ہے، عین لام میم. اچھا، اسی طرح اگر ہم لوگ نیکسٹ دیکھیں، ہمارے پاس ایک اور روٹ لیٹر ہے نون، زا اور لام. اس میں نون ہمارے پاس فا لیٹر ہے، زا عین لیٹر ہے، اور لام جو ہمارے پاس وہ لام لیٹر ہے. فا عین لام میں اگر دیکھیں تو نون، زا اور لام. اب قرآن میں ڈفرینٹ اس روٹ لیٹر سے ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں. کیسے؟ انزلا، نزلا، تنزلا، نزلا. یہ سب ورڈز جو ہیں یہ قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں. اب ان کو اگر ہم فا عین لام لیٹر ان کو اگر اس سے ریپلیس کریں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا افعل، نزل فعل، تنزل تفعل، نزل فعل. اب ان کا روٹ لیٹر سیم ہے لیکن ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ ان کی فیملیز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں، سیم روٹ لیٹر ان ڈفرینٹ فیملیز ہیو سلائٹلی ڈفرینٹ میننگز. روٹ لیٹر سیم ہو لیکن فیملیز ڈفرینٹ ہوں تو میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا، اب انگلش ڈکشنری میں یا اردو ڈکشنری میں ہمیں کوئی ورڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہو، کسی ورڈ کا میننگ فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الفابیٹس کے تھرو دیکھتے ہیں. جیسے اے سے کوئی ورڈ ہے تو ہم لوگ اے کے پورشن میں جائیں گے، یا ڈی سے کوئی ورڈ ہے تو ہم لوگ ڈی کے پورشن میں جائیں گے. لیکن عربک ڈکشنری کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ روٹ لیٹرز کو دیکھیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم نے دیکھنا ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے متعلمن کا میننگ دیکھنا ہے، تو متعلمن کے میننگ دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس کا روٹ لیٹر دیکھیں گے، عین لام میم کی طرح. ٹھیک ہے، ڈکشنری میں ایسے ہوتا ہے، عربک ڈکشنری میں. اچھا، تو عربک میں ایک ورڈ کا میننگ، عربک میں ایک ورڈ کا میننگ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کوئی بھی ورڈ ہمیں دیا ہوا ہے، اس ورڈ کا میننگ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس ورڈ کا میننگ ہمیں صرف ایک دفعہ دیکھنے سے نہیں پتہ چل جاتا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ایسا سوچیں کہ صرف وکیبلری یاد کرنے سے ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی تو ہمیں نہیں آئے گی مکمل طور پہ سمجھ. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ایک ورڈ کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ پہلی بات روٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو روٹ لیٹر بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات شیپ پہ. شیپ کا مطلب ہے کہ فیملیز پہ، کہ کون سی فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے، اس فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور تیسری یوزیج آف باربیکیو عربز، مطلب جو عربز نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، عربز کے ڈیسیجن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ان تین چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر عین لام میم ہی ہے تو عین لام میم اگر روٹ ہے، عین لام میم کا مطلب نالج سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کی اگر فیملی ڈفرینٹ ہوگی، اعلما، علما، تعلما، تو ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے. ہم صرف روٹ لیٹر کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس کا میننگ یہ ہوگا. ہم کچھ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اس کا میننگ نالج سے ریلیٹڈ ہوگا، لیکن پراپر طور پہ پورا میننگ جاننے کے لیے ہمیں اس کا روٹ لیٹر، اس کی فیملی اور عربز کے ڈیسیجنز بھی پتہ ہونے چاہیے کہ عربز نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا اباؤٹ دیز ورڈز. ٹھیک ہے، تو اصل میں ورڈ کا، عربک میں ورڈ کا میننگ جاننے کے لیے ہمیں تین چیزیں پتہ ہونی چاہیے: روٹس، شیپ اور یوزیج آف باربیکیو عربز. ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم نے 2 فیملیز یاد کی تھی، وہ ہم فیملیز ریوائز کر لیتے ہیں. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم. پھر نیکسٹ فیملی ہم نے یاد کی تھی علم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم،
الامر منه علم والنهی عنه لا تعلم والظرف منه معلم. یہ دو فیملیز ہم نے یاد کر لی تھی. اب ہم لوگ نیکسٹ فیملی کی طرف چلتے ہیں. جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. 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 فہوا کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ ہمیشہ ہم لوگ کس سے دیکھتے ہوتے تھے؟ پریزنٹ ٹینس سے. اس کے شروع میں میم لگا دیتے تھے. فہوا مجاہد. جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. 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 فہوا مجاہد. اب نیکسٹ لائن پیسو لائن جو ہے جوہدا. پاسٹ ٹینس کا پیسو کیا ہوگا؟ او ای ساؤنڈ. جوہدا. پریزنٹ ٹینس کا پیسو او آ ساؤنڈ. یجاہد. جوہدا یجاہد. مصدر وہی ہوگا. جوہدا یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا. یہ لاسٹ والا ورڈ جو ہوتا ہے فیملی سیکنڈ لائن کی جو لاسٹ والا ورڈ ہوتا ہے وہ ہم لوگ کہاں سے میچ کرتے ہیں؟ اس سے. یجاہد مجاہد. فہوا مجاہد. تو ہم نے کیا یاد کیا؟ جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا مجاہد. جوہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا مجاہد. جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا مجاہد. جوہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا مجاہد. الامر منہ جاہد. جس طرح ہم لوگوں نے پڑھا ہے الامر منہ اسلم. کس سے؟ پاسٹ ٹینس سے میچ کر کے ہم نے یاد کیا تھا. الامر منہ اسلم. الامر منہ علم. تو اس میں کیا ہوگا؟ الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد. تجاہد کس سے میچ کیا ہم نے؟ یجاہد سے. تا لگا دیں گے تجاہد. والنہی عنہ لا تجاہد. والظرف منہ یہی والا ورڈ ہوتا ہے سیکنڈ لائن کے لاسٹ والا مجاہد. الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد. والظرف منہ مجاہد. کیا ہے؟ جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا مجاہد. جوہد یجاہد جہادا و مجاہدتا. فہوا مجاہد. الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد. والظرف منہ مجاہد. اب اس فیملی میں اگر ہم لوگ ان ورڈز کی فیملیز بتائیں قاتل اور جادل، تو کیسے ہوگا؟ جب آپ یہ فیملی پوری یاد کر لیں گے نا تو آپ اس کو میچ کر سکیں گے. کیسے؟ قاتل یقاتل قتالا ومقاتلة فهو مقاتل. قوتل یقاتل قتالا ومقاتلة فهو مقاتل. الامر منه قاتل والنهي عنه لا تقاتل. والظرف منه مقاتل. ٹھیک ہے. اسی طرح جادلہ کریں. اگر جادل یجادل جدالا ومجادلة فهو مجادل. جودل یجادل جدالا ومجادلة فهو مجادل. الامر منه جادل والنهي عنه لا تجادل. والظرف منه مجادل. ٹھیک ہے. جب آپ یہ یاد کر لیں گے تو آپ اس کو میچ بھی کر سکیں گے. ابھی آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ نے یہ یاد نہیں کیا ہوا. تو کیسے یاد کریں گے؟ جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا فہو مجاہد. جوہد یجاہد جہادا و مجاہدتا فہو مجاہد. الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد. والظرف منہ مجاہد.
اچھا نیکسٹ فیملی ہم نے یاد کر لی ہے. اب ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے، اصل میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ فیملیز، یہ جو ہم لوگ فیملیز یاد کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو روٹ لیٹرز بتائے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میننگ آف دا ورڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ورڈ کا روٹ لیٹر کیا ہے، ورڈ کی فیملی کیا ہے، اور عربز نے ورڈز کو کیسے یوز کیا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہر فیملی کی، جس طرح ہم نے 3 فیملیز یاد کی نا، اسلمہ، علمہ، جاہدہ، ہر فیملی کے الگ الگ رولز ہوتے ہیں. ہر فیملی کے جیسے ایک ہی روٹ لیٹر کو اگر ڈفرینٹ فیملیز میں پٹ کرو تو ڈفرینٹ فیملیز میں ان کے ڈفرینٹ میننگس ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے 2 فیملیز یاد کی ہیں، اسلمہ اور علمہ، 2 فیملیز ہی ہم نے یاد کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلمہ اور علمہ فیملی میں جو بھی ورڈ آئے گا اس کا کیا مطلب ہوگا. جیسے اگر کوئی روٹ لیٹر اسلمہ فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اسلمہ فیملی کا کوئی ورڈ ہے، تو اس کا مطلب میں ایک چیز ہوگی کمپلیٹلی یا امیڈیٹلی. کمپلیٹلی یا امیڈیٹلی مطلب ایک میننگ ہوگا اس کے اندر. اور علمہ فیملی میں اگر کوئی ورڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اوور ٹائم. اوور ٹائم، اگین اینڈ اگین، مطلب وہ جو کام ہے وہ بار بار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگ عین لام میم جو روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس، عین لام اور میم جو روٹ لیٹر ہے، اگر ہم لوگ اس کو اسلمہ فیملی اور علمہ فیملی میں دیکھیں تو کیا ہوگا. اسلمہ فیملی میں دیکھیں تو اعلمہ. ٹھیک ہے، اس کو اگر اسلمہ فیملی میں دیکھیں تو اعلمہ، اور اس روٹ لیٹر کو اگر علمہ فیملی میں دیکھیں تو علمہ. ٹھیک ہے، تو اعلمہ کا مطلب ہے ہی انفارمڈ. ٹھیک ہے، اور علمہ کا مطلب ہے ہی ٹاٹ. اعلمہ کا مطلب ہے ہی انفارمڈ. ہی انفارمڈ مطلب اس نے خبر دی اور ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا، کمپلیٹلی، امیڈیٹلی. اس میں یہ میننگ آ رہا ہے، مطلب اس نے خبر دی اور کام ختم. نیکسٹ ہے علمہ. علمہ کا مطلب ہے ہی ٹاٹ. ہی ٹاٹ مطلب کہ اس نے اس کو پڑھایا. تو اس نے پڑھایا، تو پڑھانا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پڑھانے کے لیے بار بار بتانا پڑتا ہے. یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کو سب یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پڑھانے کے لیے وہ اگین اینڈ اگین پروسیس ہوتا ہے پڑھانا. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کوئی ورڈ اگر اسلمہ فیملی سے بلانگ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دم کرنا، مطلب کر دینا، ختم ہو گیا، کمپلیٹلی ایکشن ہو گیا ہے. اور اگر کوئی ورڈ علمہ فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے اس نے ٹائم لیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگین اینڈ اگین وہ کام ہوا ہے. اسی طرح ابھی جو ہم نے فیملی پڑھی ہے، کون سی فیملی پڑھی ہے؟ جاہدہ. جاہدہ یجاہد جہادا ومجاہدۃ فہو مجاہد. جوہد یجاہد جہادا ومجاہدۃ فہو مجاہد. الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہد. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ جاہدہ کا مطلب ہے اسٹرگلنگ. ٹھیک ہے، کوشش کرنا اگینسٹ ان ادر سائڈ، کسی کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اب جو ورڈ جاہدہ فیملی سے بلانگ کرے گا نا، تو اس کے مطلب میں، اس کے میننگ میں کوئی دوسری سائڈ بھی انوالو ہوگی. ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جاہدہ کا مطلب ہے اسٹرگلنگ، کوشش کرنا کسی اور کے مقابلے میں. اسی طرح اگر اس فیملی سے ہم لوگ دیکھیں تو قاتلہ اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تو قاتلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہی فوٹ. ٹھیک ہے، لڑائی کرنا. کس سے لڑائی کرے گا؟ کوئی دوسری کوئی ٹیم ہوگی، دوسرا کوئی انسان ہوگا، کوئی دوسری ہوگا نا، کوئی دوسری سائڈ پہ کوئی ہوگا جس سے وہ لڑے گا. جس طرح جادلہ کا مطلب ہے ہی آرگیوڈ، اس نے آرگیو کیا. آرگیو کرنے کے لیے بھی کوئی دوسری سائڈ چاہیے ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ورڈ جاہدہ سے بلانگ کرے گا اس میں کوئی دوسری سائڈ بھی انوالو ہوگی، صرف وہ انسان نہیں ہوگا، کوئی دوسری سائڈ بھی انوالو ہوگی. جیسے خوسمہ ہی ڈیبیٹڈ. اس میں بھی وہ ڈیبیٹ کس سے؟ ڈیبیٹ خود سے انسان تو نہیں کرتا، کوئی دوسری سائڈ ہوتی ہے، کوئی دوسرا انسان ہوتا ہے جس سے ڈیبیٹ کرتا ہے. تو جاہدہ میں جو ورڈز ہوں گے، جاہدہ فیملی سے جو ورڈز بلانگ کرتے ہوں گے، ان کے میننگز میں دوسری سائڈ انوالو ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ایک دیکھیں ہم تو علمہ فیملی جو ہم نے یاد کیا، علمہ یعلم تعلیما فہو معلم. ٹھیک ہے، یہ فیملی جو ہم نے یاد کی ہے، اس کے ایک میننگ میں ہم نے یہ پڑھا کہ
اس کے ایک میننگ میں آتا ہے کہ اگین اینڈ اگین پروسیس، مطلب ایک دفعہ نہیں ہوا یہ پروسیس بار بار ہوا ہے. تو اس کی جو شدہ ہے نا، شد جو ہوتی ہے نا، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لیٹرز آپس میں جڑ گئے، مطلب لیٹرز دو تھے، ان کو ہم نے جوڑ کے تو ایک بنا دیا ہے. علامہ مطلب عین لام لام میم، اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب دو لیٹر، شد کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، تو شد یہاں پہ نا علامہ فیملی میں جو شد ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایکشن ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، ڈبلنگ دی ایکشن کو ڈبل کر دیتی ہے. اگر ایک روٹ لیٹر ہے، جس طرح اگر ایک روٹ لیٹر ہے غین لام اور قاف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے غین لام اور قاف، اس کا مطلب ہے لاک لگانا، لاک کرنا. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو ہم لوگ اسلمہ فیملی میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے اغلق، اس کو آ جائے گا اغلقہ، اور علامہ میں کریں تو اس کا آ جائے گا غلقہ. تو اغلقہ کا مطلب ہے لاک لگانا لیکن ایک بار، تو غلقہ کا ہم نے کیا پڑھا؟ لاک لگانا لیکن بار بار، یہ اگین اینڈ اگین پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تھا تو اس کے لیے یوز ہوا ہے کہ اس خاتون نے جو لاک لگائے تھے اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یوز ہوا ہے غلقت. غلقت مطلب شی لاکڈ. دیکھو ہم نے کیا پڑھا؟ ہوا اغلقہ، ہوا اغلقہ، ہما اغلقہ، ہم اغلقو، ہی اغلقت، ہی اغلقت ہے یہ. ٹھیک ہے، تو ہی غلقت ہے. تو اغلقت کا مطلب ہے شی لاکڈ، اور غلقت کا مطلب ہے شی لاکڈ مینی ٹائمز. تو قرآن میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے غلقت. غلقت کا اس سے میننگ یہ آتا ہے کہ شاید ادھر دروازے زیادہ تھے تو اس لیے اس نے لاک لگایا، مطلب اس کو غلقت ورڈ یوز ہوا، اغلقت نہیں ہوا. یا پھر اس میں ایسا تھا کہ ایک دروازے پہ بہت سے لاکس تھے، اس نے وہ لاکس بار بار لگائے. تو غلقت یہاں پہ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے شی لاکڈ مینی ٹائمز. ٹھیک ہے، اچھا یہ تھا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگ فیملیز کیوں پڑھ رہے ہیں، فیملیز کی امپورٹنس کیا ہے. یہ امپورٹنس ہے فیملیز کی، کیونکہ فیملیز کو جانے بغیر ہم ایک ورڈ کے ڈیپ میننگ کو نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم لوگ فیملیز یاد کر رہے ہیں. تو ہم نے 3 فیملیز یاد کر لی ہیں، اسلمہ، علمہ اور جاہدہ. ان کو ہم نے ریوائز کرنا ہے. اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم والظرف منہ مسلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، علم یعلم تعلیما فہو معلم، الامر منہ علم والنہی عنہ لا تعلم والظرف منہ معلم. پھر ہے جاہدہ، جاہدہ یجاہد جہادا و مجاہدتا فہو مجاہد، جوہدہ یجاہد جہادا و مجاہدتا فہو مجاہد، الامر منہ جاہد والنہی عنہ لا تجاہد والظرف منہ مجاہد. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. امید ہے آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.